اور وہ بڑے باؤنڈ ہیں, بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے. لیکن امریکنز بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کام کریں اور کسی حد تک پاکستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ ضرور رکھیں, کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ بالکل ہی ان کا بھی جو ہے وہ علیحدہ ہو جانا نہ ان کے مفاد میں, نہ ویسٹ کے, نہ پاکستان. کیونکہ پاکستان جو آج برڈن دیکھ رہا ہے بیکاز آف افغانستان, وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ریجن کے اور ملکوں کا بھی مسئلہ ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ویسٹرن کنٹریز کی پالیسی کا بھی نتیجہ ہے جو کچھ افغانستان میں ہوا. اور آپ تو خیر خود ملٹری میں سرو کر چکے ہیں ایز جرنل, تو آپ کو پتا ہوگا. سو ہم اس وقت جہاں کھڑے ہوئے ہیں, جو امپریشن کریٹ ہو رہا ہے, ہمیں اپنی فورن پالیسی میں کس طرح کا بیلنس کرنا چاہیے تاکہ ہم ناراض بھی نہ کریں, اور یہ کیونکہ ساری ڈیمانڈز ہم الٹیمیٹلی ویسٹ سے ہی کر رہے ہیں نا افغانستان کے لیے, کیسے یہ دیکھیں جہاں تک تو یہ کانفرنس کا تعلق ہے اس پہ میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ از اے گڈ انیشیٹو حکومت کا, اور بڑی اچھی بات ہے کہ فارن منسٹرز کی کانفرنس ہو, خواہ پورے نہیں بھی آئیں اور جو توقع بھی نہیں کرنی چاہیے, تو ایون دین ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے اور ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ ہے اپنے بھائیوں کو افغانستان میں ہیلپ کرنے کی. اور اس سے اگلا سٹیپ ہونا چاہیے سمٹ آف مسلم کنٹریز, تاکہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ افغانستان جو ایک امیڈیٹ ایشو ہے, بلکہ کشمیر ہے, پیلسٹائن ہے, عرب دنیا کے یمن کا ایشو ہے, لیبیا, عراق, افغانستان او آئی سی میں اس کو اب وہ کلب کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کی امپورٹنس ہے, ایک ممبر بھی رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب او آئی سی ہو, یورپین یونین ہو یا یو این ہو, تو بات یہ ہے کہ سگنیفیکنس پر اگر بحث کریں تو پر کسی کی بھی اب سگنیفیکنس اس طرح نہیں رہی ہے. یو این کی کئی قراردادیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, یورپین یونین کی کئی چیزیں جس پہ کہ آپ کی جو او آئی سی ہے وہ ٹوٹل ڈیڈ ہوئی ہے. اس کو اگر ایکٹیویٹ کر کے آپ سائیڈ لائنز کے اوپر, یہ تو ٹھیک افغانستان پہ ہے اور اس پہ فوکس رہنا چاہیے, لیکن آپ ایک اپنی گڈ ول کریٹ کر سکتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ از گڈ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ سوویتس کا انویژن ہوا افغانستان کا, آپ نے دیکھا کہ آپ فور فرنٹ میں رہے, آپ اپنے مفادات کے لیے, چونکہ سوویت کا آپ کو یہ بھی ڈر تھا کہ بلوچستان میں وہ ہاٹ واٹرز کی طرف جائے گا, لیکن امریکہ کی سنسیریٹی بالکل نہیں تھی, جو بعد میں ثابت ہو گئی کہ دی مومنٹ لاسٹ سولجر سوویت کا چلا گیا اپنے بارڈر میں, تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے سب کچھ پل آؤٹ کر لیا, بلکہ آپ کے اوپر سینکشنز بھی لگائی, اور ہلری کلنٹن نے بھی یہ کہا. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ اس دنیا میں ہم نے زندہ رہنا ہے, اور یہ فیکٹ ہے کہ امریکہ ایک طاقت ہے ملٹریلی بھی اور اکنامکلی بھی, اور چائنا بھی ہمارا ایک فرینڈ ہے. بیسٹ اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ آپ کسی بلاک میں نہ جائیں جو کہ حکومت ایک انڈیور کر رہی ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر نہ جا کے یا یہ 3-4 منٹ کی بات نہ کر کے بھی ان کو ناراض نہیں کیا, تو گڈ انف. یہ تو ابھی بعد میں تاریخ بتائے گی کہ اس کا کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. جسٹس صاحب نے بات کی ہے نا, یہ ایک الزام صرف اس کے اوپر نہیں ہے, عمران خان صاحب پہ نہیں ہے, یہ جہانگیر ترین پہ بھی ہے. جہانگیر ترین صاحب پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور آپ نے پولیٹیکل فائدے لیے, اور پھر لوگ اس کو لنک کرتے ہیں چینی کا اور یہ باقی چیزیں جو کچھ ہوتی رہیں. انہوں نے اپنے طور پہ اپنے الزام کو اپنے کہا نہیں جی میں سوال نہیں, بیکاز اف ہی سیز میں دیتا رہا تو پیپل ول سے کہ یس دیٹ از واٹ وی سے کہ آپ یہ کرتے رہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یس میں فیس کروں گا اور میں اس کا پروف دوں گا. تو جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں جب انہوں نے الزام لگایا تو میڈیا نے شو کیا, اور اب جب ایکسپلینیشن دے دی ہے تو پھر بھی میڈیا نے اس کو دے دیا. میڈیا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ابھی ہونا یہ چاہیے کہ کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہو, اگر ڈیفیمیشن ہو, کسی طریقے سے کسی پہ الزام لگے, وہ بہت بری بات ہے. آئی تھنک الزام لگانے والے کو سخت پنشمنٹ ملنی چاہیے. شہباز شریف صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے بلین مجھے مانگا ہے, یہ وہ ابھی تک ڈیفیمیشن کے وہ پیش ہی نہیں ہو رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے جو غلط بیان دے اس کو ضرور سزا ملے, لیکن اس کی چھان بین ضرور ہونی چاہیے کہ کیا اس کے اندر انوالومنٹ ہے. ان کا صرف یہ کہہ دینا جہانگیر ترین صاحب کا کافی نہیں ہے کہ میں نے نہیں دیا, دیٹ از ناٹ انف, بیکاز لوگوں نے دیکھا ہے جہازوں کے اندر آپ بندے لے کے آئے ہیں, ان کی پارٹی میں ملائے ہیں, آپ نے سب کچھ کیا, آپ نے پولیٹیکل بینیفٹس لیے. پاکستان کی جو 3 بڑی پارٹیز ہیں اس میں جو فائنینسر اور اسپانسرز ہوتے ہیں, میرے پاس تو طویل فہرست ہے ساری پارٹیوں کے, کون کس کو فنڈ کتنا کیسے کرتا ہے. کوئی ایسا پارٹی ہیڈ, پارٹی لیڈرز یا وہ ہیں جن کو پارٹی کے جہازوں میں, ان کے فائنینسرز کے جہازوں میں, ان کی گاڑیوں میں, لینڈ کروزرز میں, ان کے جو ہے فارم ہاؤسز میں,
اور ان کی اور دیگر جو ان کے پاس سہولیات اور مراحت ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی یہ کبھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں انہوں نے یہ فائدہ دیا اور یہ پولیٹیکل ریوارڈ حاصل کیا اور وہ سامنے آ جاتا ہے، جیسے ابھی جہانگیر ترین صاحب کا، چونکہ جسٹس وجی از ناٹ این آرڈینری پرسن، وہ سپریم کورٹ کے ایک جسٹس رہے ہیں. پر یہ الزام آپ کی پارٹی پر بھی ہے اور پیپلز پارٹی پر بھی ہے. الزام تو لگتے رہتے ہیں. لیٹر سے کہ کسی پارٹی نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے اور اس کو ہائی لائٹ نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تو یہ غلطی بھی ماضی کی ہے نا؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ہائی لائٹ ہو اس کو ضرور انصاف ملنا چاہیے. دیکھیں جو چیز ہائی لائٹ نہیں ہوگی اس کو انصاف نہیں ملنا چاہیے. نہیں، اگر آئے گی آپ کے سامنے تو بات کریں گے نا. تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر حق بجانب ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ایلیگیشن ہے تو ضرور اپنے طور پہ وہ کریں. ڈیو آل ریسپیکٹ، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں جاننے والے یاروں دوستوں کو ہی تو نوازا جاتا ہے. کارکن اور ورکر تو جو ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی تو باری کوئی نہیں آتی. یاروں دوستوں کی باریاں آتی ہیں. ڈو یو اپریشیٹ دس؟ آئی ڈونٹ، آئی کنڈیم دس، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی نیڈ ٹو پروو اٹ، اور یہ سب کا ثابت ہونا چاہیے. اور اس میں ایک مسئلہ ہے، آج کل یہ رواج ہے کہ ماضی کی بات کا حوالہ دے کے ہم موجودہ غلطی کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. سر لیکن میں یہ ہماری پولیٹیکل لائف میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. جی کوئی نہیں بچنا چاہیے. ایک بریک کے بعد بجلی مہنگی ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی وہ، لیکن پی ٹی آئی کا موقف اس پہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہیں، مہنگے معاہدے آپ لوگ کر گئے جس کی وجہ سے ہم بجلی سستی نہیں کر سکتے، اگلے 2 سال بھی نہیں کر سکتے. حماد اظہر صاحب نے میرے شو میں بیٹھ کر یہاں پر کہا، انہوں نے کہا کہ 2023 تک بھی ہم سستی نہیں کر سکتے بجلی. دیکھیں میں کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتا. پہلے بات پیٹرولیم کی یہ کرتے ہیں، جو ابھی ایک فیکٹ سامنے آئے وہ یہ ہیں کہ ریفائنری لیول کے اوپر کو تقریباً 15 روپے پر لیٹر ان کو گنجائش ملی ہے قیمتیں کم ہونے سے، لیکن انہوں نے پاس ڈاؤن کی ہے کو 5.5 روپیز کا. قادر صاحب اس کو کنفرم کریں گے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ سیلز ٹیکس کو 4% بڑھا دیا ہے تو وہ اوورال تقریباً وہ نیگیٹ ہو گیا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ چونکہ ان کا یہ سبجیکٹ ہے، وہ پرائز بتائیں تو گے. کم کیوں ہی ہے نا، پرائز تو چاہے سیل ٹیکس بڑھائیں یا دوسری طرف سے آپ ڈسکاؤنٹ دیں، اوورال پرائز کنزیومر کو تو کم مل رہی ہے. نہیں، لیکن سیلز ٹیکس جب بڑھے گا تو اس عادل کا یہ صرف ایفیکٹ تو چند ہوگا. دنوں کی بات ہے، چند دنوں کے بعد پھر کوئی سمری موو ہوگی، پھر کوئی سمری انیشیٹ ہوگی، اور آپ نے چند دنوں کے بعد پھر کوئی ایک نیا اعلان سننا ہے کہ یہ وجوہات ہیں، یہ پرابلمز آ گئے، آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور اس وجہ سے ہم چیزوں کو انہینس کر رہے ہیں. یہ کچھ دیکھیں، یہ پچھلے 6 مہینے میں اگر پچھلے 6 مہینے میں یہ صرف چارٹ بنا لیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کو کتنا انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور کمی کتنی آئی ہے. اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے 2 مہینے سے ڈکریز آنا شروع ہوا ہے ڈالر، دیکھیں یہ آپ کی ٹیم کی انکمپٹنسی ہے، یہ آپ کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ہماری ٹیم فائنانس منسٹر نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے کتنے فائنانس منسٹر 2000 کی اکائی میں آپ ایک منٹ مجھے دیجیے گا، صرف آپ دونوں عبد القادر صاحب ویسا صاحب مجھے 1 منٹ دیا آپ 1 منٹ سر. آپ کے پاس انکمپٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیگوشیٹ کر کے لے آتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ترین صاحب کو بھی فارغ کر دیں گے اور یہ الزام لگا دیں گے کہ یہ ترین ٹھیک ہے. اوکے، آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا سر. 30 سیکنڈ. دیکھیں جو آئیڈل ہے نا بجلی کے لیے وہ ہے کہ آپ کو ہائیڈل پاور ہو یا آپ یہ رینیوبل انرجی کو استعمال کریں، سن ہے، ونڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہماری حکومت نے ٹیک اوور کیا، 1 منٹ عبد القادر صاحب، جسٹ منٹ، جب حکومت نے ٹیک اوور کیا تو ملک اندھیروں میں تھا اور یہ ایک نائٹ میئر تھی کہ یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو کیسے ختم کیا جائے. تو مطلب ہے کہ آپ نے کول کے بھی لگائے امیڈیٹلی، اور یہ صرف نواز شریف ہی کر سکتا تھا، اور وہ کر کے تو آپ نے ایک ملک کو انڈسٹری کے پہیے کو چلایا، آپ نے ایگریکلچر میں ٹیوب ویل چلے، ادروائز آپ ابھی تک اندھیرے میں. صاحب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے منصوبے لگا دیے، لیکن جو ٹرانسمیشن لائنز پہ کام کرنا تھا، اگر تھوڑی انویسٹمنٹ، صحیح انویسٹمنٹ ادھر بھی کر دی جاتی تو 50% آپ کام کو لے کے چلتے تو دونوں کام اچھے ہو سکتے تھے. اب ٹرانسمیشن لائنز پہ اس طرح کام ہوا نہیں، بجلی آپ نے پیدا کر لی، آپ آگے دے پاتے نہیں ہیں، اور آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے آپ کے سر پہ کھڑی ہے. سر وقت تھوڑا کم ہے. بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹرانسمیشن سسٹم نیڈز امپروومنٹ. تو ٹرانسمیشن کے لیے آلریڈی $2 بلین کا آپ نے رشین کے ساتھ پوری بات ہوئی ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے ٹرانسمیشن لائن کا